ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے رباب کی اصلیت سب کے سامنے کھل گئی جب راحیل نے معلوم کروایا کہ رباب جس فاروق نامی لڑکے سے محبت کرتی ہے اس لڑکے کی آخرکار اوقات کیا ہے۔ وہیں پر دوسری طرف سکندر جب شوکت سے بات کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہے تو فریہ اور سبین دونوں آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں اور فریہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہے۔ سکندر کو معلوم ہوتا ہے کہ الینا نے کچھ کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ اپنی ماں سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کیا کیا ہے الینا نے، آپ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہیں کہ آخرکار بات کیا ہے۔ اس بات پر فریہ اپنے بیٹے سکندر کو بتاتی ہے کہ الینا نے نیند کی گولیاں کھانے کی کوشش کی ہے، اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ سکندر جب اپنی بہن الینا کے متعلق یہ بات سنتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، وہ جاتا ہے الینا کے کمرے میں، الینا کی بازو پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جاتا ہے اپنے والد سمی کے پاس اور لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا گلا دبا دیں۔ اس بات پر فریہ سکندر کو بولتی ہے اور بھڑک اٹھتی ہے، کہتی ہے کہ یہ کس طرح کی بکواس تم کر رہے ہو، لیکن سکندر کو اس حد تک غصہ آتا ہے کہ وہ بھڑک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بس بہت برداشت ہو گئی ہے، کب سے ان کی دشمنیوں کو ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں، ان کی خواہشات اور ان کی ضد کے آگے ہمیں جھکنا پڑتا ہے، ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے، ہمیں ان کے فیصلے ماننے پڑتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک باری یہ ہمارا گلا دبا کے ہمیں مار دیں تاکہ ہماری خواہشات کا گلا ہی گھٹ جائے۔ اس بات پر سمی بہت زیادہ افسردہ اور شرمندہ ہو کر رہ جاتا ہے کہ اس کی بیٹی نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اس کی ضد اور انا ٹوٹ کر رہ جاتی ہے۔ وہ سکندر سے اپنی اور شوکت کی دشمنی کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خود اب شوکت سے بات کروں گا کہ وہ الینا کا رشتہ لے کر آئے، منگنی کرے اور جب اس کا دل کرے وہ اسے یہاں سے لے جائے۔ وہیں پر دوسری طرف راحیل بہت ہی زیادہ غصے میں آتا ہے اور رباب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن شائستہ رباب کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو راحیل اور بھی زیادہ بھڑک اٹھتا ہے۔ راحیل اپنی ماں شائستہ کو فاروق کے متعلق تمام تر حقیقت بیان کر دیتا ہے کہ ان کی بیٹی رباب کس طرح سے ایک لفنگے کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے اور گھومتی پھرتی ہی نہیں بلکہ اس پر سب کچھ لٹاتی پھر رہی ہے۔ اس بات پر شائستہ تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے۔ راحیل کہتا ہے کہ آپ جانتی ہیں اس نے اس کمظرف انسان کو گاڑی دلوائی ہے، وہ انسان جس کی گاڑی لینے کی اوقات تک نہیں، اور آپ جانتی ہیں کہ اس نے اس کو گاڑی کس طرح سے دلوائی ہے، اس نے اپنی جیولری کو بیچ کر اسے گاڑی دلوائی ہے۔ اس انسان کو ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ اس نے اس کی جیولری بکوا کر ایک گاڑی خریدی، وہ انسان اس گاڑی کی حیثیت کا مالک بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رباب کی آنکھوں پہ اس انسان کی کون سی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اسے اس کا فریب نظر نہیں آ رہا۔ وہیں پر آتا ہے سکندر اور رباب سے کہتا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا رباب، میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں تمہاری شادی سکندر سے کروں گا۔ اس بات پر رباب بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ سے کس نے کہہ لیا، میں آپ کی یہ بات ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ کہتا ہے شوکت کہ تم جو بھی کہو میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تمہاری شادی اب سکندر سے ہی ہوگی۔ وہیں پر دوسری طرف سمی جو کہ اپنی بیٹی کی بے بسی نہیں دیکھ پاتا، وہ کرتا ہے شوکت کو فون اور کہتا ہے کہ الینا میری بیٹی تمہاری امانت ہے میرے پاس، تمہارا جب دل چاہے آ کر منگنی کرو اور جب دل چاہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری امانت میرے پاس پڑی ہوئی ہے اور وہ بڑی حفاظت سے ہے۔ وہیں پر شوکت کہتا ہے سمی سے کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سکندر کے ساتھ کروں گا۔ ایک طرف ہو رہی ہے محبت کی شادی اور دوسری طرف رباب کا دل خراب ہو رہا ہے۔ رباب کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید سب کچھ صرف راحیل نے کروایا ہے اپنی محبت پانے کی خاطر تاکہ وہ الینا سے شادی کر سکے۔ تو کب جائے گی رباب کے دل سے اپنے بھائی اور اپنے والد کے حوالے سے بدگمانی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل چال۔